بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اس شعر سے شروع کرتی ہوں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اتنا تیزی سے سفر کیا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر سے مسجد الحرام یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اچھا، بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا پھر وہاں سے مسجد الاقصیٰ تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، ان کی امامت فرمائی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ ساتوں آسمان کی سیر کرنے کے لیے نکلے۔ تو جب ساتوں آسمان کی سیر کرنے کے لیے نکلے تو پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ بھی، ان کا لقب خلیل اللہ ہے۔ تو ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہوئے آپ سدرۃ المنتہیٰ پہنچے، پھر وہاں سے آگے آپ عرش الہی کا سفر شروع ہوا آپ کا، پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی۔ اچھا، وہ جو گفتگو ہے وہ دیکھیں آپ، ہم نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات، تو اتحیات اس کلام کا یا اس گفتگو کا مجموعہ ہے جو معراج کی رات رب اور محبوب کے درمیان ہوا۔ تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا مطلب ہوتا ہے تمام تحیتیں اور نمازیں اور پاکیزیاں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر رب کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ تو پھر محبوب، اللہ کا محبوب جواب میں کیا عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ کلام ہوا تھا اس وقت۔ تو یہ جو کلام ہے اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ جو کلام ہوا تھا کس کی گواہی دے رہا ہے؟ اللہ کی توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ رس کروں ایک ختم رسول مکی مدنی، ایک ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی ہمیں وہاں پر؟ ہم دن رات میں کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں؟ یہ ہمیں تحفے میں ملی ہیں۔ ہمیں کوئی تحفہ ملا ہے اور ہم نے اس کو ٹھکرا دیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ دونوں کی سیر فرمائی۔ تو واقعہ معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرما رہے تھے، جب آپ معراج سے واپس آئے تو بستر اسی طرح گرم تھا، سبحان اللہ۔ اچھا، جس پانی سے آپ نے وضو بنایا تھا وہ پانی اسی طرح بہہ رہا تھا، سبحان اللہ۔ سفر معراج پر جاتے ہوئے جس ٹہنی سے آپ کا امامہ شریف ٹکرایا تھا وہ ٹہنی واپسی پر بھی ہل رہی تھی۔ تو برسوں زمانے کی حرکت
رکی رہی برسوں، یعنی کہ کئی سال کا یہ سفر تھا. اور کئی سال کے سفر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو تب جب انہوں نے یہ سب نظارہ دیکھا تو یہ سب کچھ جیسے وہ چھوڑ کے گئے تھے اسی حالت میں ہو رہا تھا. نہ کسی کے بعد نہ پودوں کی پھل میں اضافہ ہوا تھا، نہ درختوں کی جسامت بڑھی تھی. اور برسوں کا طویل ترین سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور لامحدود جہاں ہمارے علم کے سامنے وہیں سے ہمارے عقیدے کی ابتدا ہوتی ہے، ہمارے عقیدے کی ابتدا ہوتی ہے. بالکل اسی طرح کائنات اس کا نظام بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے چلتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے باہر تشریف لے گئے، دوسرے جہاں میں گئے نا، اس کائنات سے دوسرے جہاں چلے گئے. تو کیا ہوا جب آپ نے ٹائم اینڈ اسپیس کی کیسے آزاد ہو گیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہ وہ ہونا جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی. آپ کی جان اس جہان سے دوسرے جہان میں گئی، یہ جہان ہو گیا، جہان ہو گیا. اور اس سے ثابت ہوا کہ جان ہے تو جہان ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کوئی ٹائم اینڈ اسپیس سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹائم اینڈ اسپیس سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پیارے کے صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کائنات ہے، وجہ ہی کائنات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ہی کائنات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین آسمان کو جنات اور فرشتوں تک کو پیدا نہ فرماتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے باہر چلے جانے سے کائنات کا نظام رک جانا یہ ناممکن نہیں ہے. اور اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو سائنس اس انرجی اور ماس کی تھیوری کو مانتی ہے. اگر کوئی انسان اس کی رفتار سے سفر کرنے کا ہنر جان جائے تو وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. قدیم بات کریں سفر معراج کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسے ناممکن تھا؟ کیونکہ سب سے آخری بات کہ سفر معراج جس نے کروایا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا نا. سفر معراج کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، جس کی قدرت لامحدود ہے. وہ اگر چاہے تو ایک نبی سے بھی کم میں یہ سفر طے کروا سکتا ہے. سبحان اللہ.